السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا جی، تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آیت نمبر 34 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا جی، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 سے شروع کرنے لگے ہیں اور انشاءاللہ 40 منٹ میں جہاں تک ہو پایا ریویژن بھی کرنی ہے، ساتھ ساتھ آپ نے گرامر کو ذہن میں رکھنا ہے۔ آپ ساتھیوں نے جو کچھ ابھی ہم نے سیکھا تھا پہلی نشست میں، اس کا تھوڑا تھوڑا اطلاق کرتے جائیں گے جی۔ تو ہاں جی، پہلے جو پڑھا ہے وہ تو یہ ہے کہ تخلیق آدم کے ہماری پیدائش انسان کی کیسے ہوئی اور کس نے کی، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کی۔ اس میں تھا کہ پہلے اللہ کو ضرورت نہیں ہے یہ بتانے کی کہ وہ اپنا مشورہ کرے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے مشورہ کیا، نہ کرتا تو تب بھی کوئی بات نہیں تھی۔ لہذا ایسے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی کام کرنا ہو، گھر میں، باہر، ملک کا کوئی، تو دوسروں سے مشورہ کریں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت ہے۔ دوسری چیز کہ جتنا فرشتوں کو علم تھا اتنا فرشتوں نے بتایا، اور اللہ نے کہا کہ میرا علم کل ہے اور آپ کو علم جو ہے وہ دیا گیا ہے، آپ کا علم تھوڑا ہے جتنا میں نے دیا۔ اب علمی فوقیت آدم علیہ السلام کو دی، اور اسی طریقے سے فرشتوں پر آپ بھی جتنے بھی انسان ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک علمی اپنا فضیلت جو تھی وہ دی، کہ اللہ نے علم زیادہ دے دیا۔ یہاں یہ یاد رکھنا ہے کہ کبھی نہیں کہنا کہ ایک انسان کو پتا تھا پہلے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا اور فرشتوں سے زیادہ دے دیا، اور پھر ان کا ٹیسٹ بھی لیا اور فرشتوں کو بھی یہ احساس دلایا کہ بھئی تمہارا علم جو ہے وہ دیا ہوا ہے، تم علم غیب نہیں جانتے۔ اور آخر میں اللہ نے اعلان کیا سب کے لیے، انی اعلم غیب السماوات والارض، یہ تو صرف آسمانوں اور زمینوں کو غیب میں ہی جانتا ہوں۔ تو کل اس کا ترجمہ جو ہے تھوڑا سا غلط ہو گیا تھا جب آپ نے ریویژن کی۔ انی کے اندر بھی میں ہے اور عالموں کا بھی میں ہے، تو اس کا ترجمہ ہم کریں گے میں ہی جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کے غیب۔ اور یہ بھی یہ ہے کہ آسمان اور زمین تو کائنات کا ایک کوئی مطلب ہے بہت تھوڑا سا حصہ ہے، تو اللہ تعالیٰ تو سب چیزوں کو جانتا ہے۔ آگے جناب جو علمی فوقیت ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ذرا اس کو اوپر کریں جی، اپنے کیسر بھائی ذرا اوپر کیجیے گا، اس لیے کہ ہمیں دوبارہ نہ کرنا پڑے اگلی آیت جی۔ تو اب یاد رکھا کیا تھا ہم نے کہ اذ و اذ قلنا، اذ اور اذا کا ہم نے فرق پڑھا تھا۔ تو داؤد بھائی بتائیں گے کہ اذا ماضی کے ساتھ آ جائے تو کیا اس کے معنی ہے، اور اذ آ جائے تو اس کے معنی کیا کریں گے؟ اذا کے معنی ہے جب، اور از کے معنی ہے یاد کرو جب۔ یاد کرو جب۔ اذا جب ماضی کے ساتھ آئے گا تو وہ مضارع کے معنی میں وہ مضارع کا جی مضارع کے معنی بھی دے گا، ٹھیک ہے۔ اور اذ آ جائے تو وہاں ایک تاریخ بنے گی، ایک تاریخ بنے گی جی جی، وہ ہمارے لیے مطلب ہے اللہ تعالیٰ یاد کرا رہا ہے کہ یہ ہے چیز۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، کیا کہا
اس جدو اگر الگ کر کے پڑھیں گے تو ورنہ یہ ہے تس جدو، امر کا صیغہ ہے اور جمع کے لیے ہے لی آدم فسجدو، ابھی پڑھا تھا ساجدو، ساجدہ اور ساجدو پہلی نشست کے اندر، فسجدو الا ابلیس، اس نے کیا کیا؟ ابا، ماضی کا صیغہ ہے اور فاعل اس کے اندر چھپا ہوا ہے، مطلب ہوتا ہے انکار کرنا۔ اس سے ماضی دیکھیں گے کیا بنتا ہے، وَاسْتَكْبَرَ، لمبا لفظ ہے لیکن یہ بھی کیا ہے، ماضی ہے مضارع ہے؟ ماضی ہے۔ ماضی، اور اس کے اندر بھی فاعل چھپا ہوا ہے، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یہ جناب آج ہم نے پڑھنا ہے۔ تو ہم نے پڑھا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، وہاں کیا ترجمہ کیا تھا؟ یاد کرو جب تمہارے رب نے کہا۔ ہاں، یاد کرو جب تیرے رب نے، تمہارے نہیں ہے، قال ربک، جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا، ایسا ہے نا؟ جی اب وَإِذْ قُلْنَا آ رہا ہے، قالا کی آخر میں جو آئے گا، جیسے ابھی ہم نے پہلے پڑھا تھا علمنا، جی جی، اور یاد اسی کرو طریقے سے جب ہم نے قلنا، کہا۔ تو ترجمہ کیا ہوگا جی؟ وَإِذْ قُلْنَا، اور یاد کرو جب ہم نے کہا. باقی ساتھی بھی، اور یاد کرو جب ہم نے کہا. اور یاد کرو جب ہم نے کہا. جی، اب ہم جو ہے اس پہ تھوڑا سا مجھے بتانا ہے آپ کو. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بھئی کل تو، میں نے کہا، کل نہ کہا. یہ نا کا لفظ جو ہے یہ جمع کے لیے آیا ہے، اور یہ اس لیے آیا ہے کہ جب کوئی مالک خالق جس طریقے سے ہے اپنے عرش پر بیٹھا ہوا ہے تو وہ تو سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے. تو یہاں تو بادشاہ بھی جب تخت پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو وہ اپنے اکیلے کو ہی کہتا ہے کہ ہم نے کہا، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی کبریائی کو بیان کرتے ہوئے نا کا لفظ استعمال کر رہا ہے. ورنہ اس نا کے معنی کیا ہے؟ ایک، جی میں ہی ہے. جی جی، تو وَإِذْ قُلْنَا، جب، اور یاد کرو جب ہم نے کہا. جی، ہم نے کہا. اور یاد جی، کرو جب ہم نے کہا. ہم نے کہا للملائکتی، لام کے معنی لیے، کو لیے، ملائکتی فرشتوں سے. فرشتوں کے لیے. ترجمہ، لفظی ترجمہ تو یہی بنے گا. ہماری زبان میں آئے گا کہ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا. فرشتوں سے کہا. اب میں تے کے ساتھ ہی ملا رہا ہوں. تس جدو امر کا صیغہ ہے. جی، تم تم سب، سجدہ کرو. تم سب سجدہ کرو. اس جدو کا مطلب کیا ہے؟ تم سب سجدہ کرو. تم سب سجدہ کرو. لی آدم، آدم کو. آدم کے لیے لفظی ترجمہ، اور ہماری زبان میں آدم علیہ السلام کو. کیوں سجدہ کرو؟ یہ علمی فوقیت کا اور یہ سجدہ تعظیمی تھا. اور میں نے یہ بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک سجدہ تعظیمی موجود تھا، لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو میں نے پہلے بھی حدیث بتائی تھی کہ ایک صحابی تھے، گورنر ان کو بنایا اور گورنر بنا کے بھیجا اپنا صوبے کے اندر. جب وہ واپس آئے تو واپس آ کے اس وقت چونکہ اسلام جو تھا، اب ہم صحابہ کرام ہیں ان کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتے. جب وہ واپس آئے تو انہوں نے کیا، جو کچھ وہاں دیکھا تھا اپنے صوبے کے اندر جو کرسچن کر رہے تھے، وہ اپنے علماء کو، احراب کو سجدہ کرتے تھے، بادشاہ کو سجدہ کرتے تھے.
تو وہ ایک ہی سجدہ ایسا ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا اور حدیث کے اندر آتا ہے. تو انہوں نے آ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کر دیا. رسول پاک نے فوری طور پر ان کو کہا کہ بھئی تم کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی کہ میں جہاں سے آیا ہوں، جس صوبے سے، مثلا شام سے، وہاں لوگ اپنے بڑوں کو، اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، تو میرا بھی جی چاہا محبت میں آ کے یا ویسے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بالکل کسی کو سجدہ نہیں کرے گا آج کے بعد، کیا پہلے بھی مسلمان ہو کے. اگر یہ سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو کہتا کہ وہ خاوند کو سجدہ کرے. کیوں جی؟ بالکل. اب ہوتا کیا ہے، آپ خاوند حضرات جب عورتوں کو بتاتے ہیں نا تو یہ بڑا یاد ہوتا ہے. سارے خاوند ماشاءاللہ اپنی بیویوں کو کہتے ہیں کہ بھئی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو کہتا کہ وہ خاوند کو سجدہ کرے. ایسے ہی ہے. جی سر. تو اب جائز ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں. اللہ نے چونکہ کہا تھا تو اللہ جو کچھ بھی کہے وہ اس کے دو معنی ہیں. ایک تو سجدہ تعظیمی، دوسری جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قادر ہے اور ہمیں اس کے حکم کو ماننا ہے. کیوں جی؟ جی تو آپ ترجمہ کریں. اور یاد وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، ترجمہ ٹوٹل ہوگا جی. اور یاد کرو جب یاد ہم کرو جب ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو سجدہ کرو لی آدم، آدم علیہ السلام کو. آدم علیہ السلام کو. کو. اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. اب جناب آ رہا ہے بس تو تو سجدو کے اندر فائل چھپا ہوا ہے واو الف. تو جی ان سب نے سجدہ کیا. سجدہ کیا. نے سجدہ کیا، تو ان سب نے سجدہ کیا. نے سجدہ کیا. سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، سوائے ابلیس ابلیس کے. تو اب ترجمہ کیا بنے گا؟ داؤد بھائی ذرا کریں گے یہاں تک. جی. اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم سب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. بالکل جی. تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا، یہ اپنی محاورہ جملے جو با محاورہ ہے اس طریقے سے. لیکن آپ نے ابھی لفظی ترجمہ کل سنانا ہے ہمیں، اس کے بعد چاہیں تو جملہ بنا دیں. جی اب جی اللہ تعالیٰ کا حکم اور فرشتوں کو. ایک وہاں ایسا تھا کہ جس نے سجدہ نہیں کیا اور اس کا نام کیا تھا؟ ابلیس. ابلیس. اسی نے اللہ نے اس کا نام رکھا شیطان، وہی شیطان ہے، ابلیس ہی. اب اب یہ ہے جی چیز. ابا کا مطلب ہے اس نے انکار کیا. ابا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نیا لفظ ہے ابا جی. تو ابا وا، ابا یا، اور یہ سارے اس کے مادے ہیں. تو ابا کے اندر چھپا ہوا ہے فاعل، اس نے انکار کیا. اس نے انکار کیا. وَاسْتَكْبَرَ، اس کے اندر بھی چھپا ہوا ہے، اور اس نے تکبر کیا. اور اس نے تکبر کیا. بالکل ٹھیک ہے. پہلی جو گناہ کیا تھا وہ گناہ یہ ہے کہ اللہ نے کہا تھا سجدہ کرو تو سجدہ کرنا ہے. وہی جو پہلے اللہ تعالیٰ نے پہلے بتایا، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، اور آگے کیا ہے؟ فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم.
وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ جو درمیان میں کہنا ہے نا، اللہ کا حکم آ جائے تو درمیان میں کچھ کہنا شروع کر دیا، وہ جو کچھ بھی کہا وہ ابلیس کا آگے آئے گا، 7 جگہوں پر آگے پھر ذکر آئے گا یہ. تو یہاں یہ آیا کہ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا. اب یہاں ایک حدیث سن لو، ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں ساتھ. حدیث یہ ہے کہ کبر، بلکہ حدیث کے علاوہ کبر، تکبر کرنا، یہ کس کو شایان شان ہے؟ اللہ اللہ. شیطان. اللہ نہیں جی، تکبر کرنا شایان شان کس کا ہے؟ یہ اللہ کا اللہ ہے کہ اللہ اللہ. تکبر کر رہا ہے. کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے سے بڑا بننا. تو اللہ تو بہت بڑا ہے. اللہ تکبر کرے، اپنے آپ کو بڑا کہے تو اس پر یہ جائز. اس کے علاوہ جتنے بھی مخلوق ہیں وہ مخلوق ہیں، ان کے لیے تکبر جائز نہیں ہے. تو لہذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص بھی ایسا جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا. رائی کے دانے کے برابر، بہت چھوٹا دانہ ہوتا ہے رائی کا، اتنا بھی تکبر ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا. اب اسی وجہ سے ہے کہ آخر میں وقت یہ ہوا کہ یہی تکبر جو کیا اللہ نے اس کو جنت میں سے نکال دیا. آگے جی کیا ہے؟ وکانا، اور وہ ہو گیا، اور تھا. اور وہ ہو گیا. جی، ایک ہے کانا تھا، کانا کا مطلب ہے بھی ہے، کانا کا مطلب ہوگا بھی ہے، اور کانا کا مطلب بیکم بھی ہے، اور بی ہو جانا. جی تو یہاں ہے وکانا، اور وہ ہو گیا. من الکافرین، ترجمہ کریں، کافروں سے. کافروں میں سے. اور وہ کافروں میں سے ہو گیا تو پہلا کافر اس دنیا کا یا اس کائنات کا پہلا کافر کون تھا؟ ابلیس. ابلیس. اب جو بھی ابلیس کے پیچھے چلے گا وہ اپنی سزا وہی بھگتے گا جو ابلیس کی ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ اس سے بچائے، کبر سے بھی بچائے، اور اللہ کے احکامات جتنے بھی ہیں ان سے انکار سے بھی بچائے. آمین. آمین. جی ترجمہ کیجیے گا، کون کریں گے؟ جی میں کہوں گا امین بھائی سے اس آیت کا ترجمہ کریں. جی امین بھائی ہیں ہمارے ساتھ؟ امین بھائی مائک آن کر لیں، آپ کا مائک آف ہے. جی سر میں نے آن کر لیا ہے. جی وَإِذْ قُلْنَا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ نہیں، اسْجُدُوا. مد جو ہے نا، مد کو ذرا کھینچیں تھوڑا، میں آپ کو ڈسٹرب کروں گا. جی یہ جی 2 مدیں آ رہی ہیں، للملائکتی. جی سر میں دوبارہ پڑھتا ہوں. جی لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو لے آدم علیہ السلام کو، فسجدوا، تو لمبا کریں، انہوں نے انہوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابلیس جی ابا، آبا، اور اس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وکانا من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا. اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. دوسرا ترجمہ لکھا ہوا ہوگا وہ کافروں میں سے تھا. یہ بھی جی ترجمہ لکھا ہوا ہوگا. آپ اس کا ترجمہ جو ہم موافق کر رہے ہیں وہ کافروں میں سے ہو گیا. جی بہتر. اچھا جی، یہاں پھر وہ چیز آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آگے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا جو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا. یہاں یہ یاد رکھنا ہے کہ آگے جو سبق آ رہا ہے وہ بہت بڑا ہے
کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں کوئی کہانی نہیں سنا رہا، اس کے اندر بہت بڑی بات بتا رہا ہے کہ یہاں سے ہی دو گروہ بن گئے، ایک ان فرشتوں کا جنہوں نے سجدہ کیا، اور ایک ابلیس کا گروہ کہ جس نے تکبر کیا اور انکار کیا، دو گروہ بن گئے۔ اب وہاں آدم علیہ السلام تھے اور ان کی بیوی، کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہی اللہ تعالیٰ نے اما حوا کو پیدا کیا۔ اب شیطان جو تھا اس نے اپنا کام شروع کر دیا، باقی اور جگہوں پہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھی تو یہاں سے نکل جاؤ، اس میں بھی آئے گا۔ تو شیطان نے کہا کہ بھی کیونکہ اب میں حیران ہوں کہ وہ جو کچھ اس نے لفظ کہے نا، اس کے اندر بھی جو چیز ہے وہی غلطی ہے جو کچھ آج کل ہم کر رہے ہیں۔ وہاں الفاظ آتے ہیں آگے جا کے، ہم نے پڑھے، ہم ساتھیوں نے چونکہ کب سے پڑھ چکے ہیں، کہا کہ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، کہ اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں تیرے ان آدم علیہ السلام کی قوم جو ہے، اس کے دائیں سے بھی آؤں گا، اس کے بائیں سے بھی آؤں گا، اس کے آگے سے بھی آؤں گا، اس کے پیچھے سے بھی آؤں گا، کا مطلب یہ ہے کہ میں ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور سبب اس کا کیا دیا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ جی جی اب یہ ذہن میں رکھنے والی چیز ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے، وہاں تو تھا نا قوت اختیاری ان کو بھی تھی، سب کو کہا کہ سجدہ کرو، تو قوت اختیاری تو اللہ تعالیٰ نے دے دی، اور اس قوت اختیاری کا فرشتوں نے استعمال کیا سجدہ کر کے، ابلیس نے قوت اختیاری کا کیا انکار کر کے اور تکبر کر کے، اپنی اس نے مرضی استعمال کی نا، اپنی مرضی استعمال کی، اللہ کی مرضی نہیں استعمال کی۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ جو ہے وہ گمراہ کرتا ہے اور اللہ ہی ہدایت دیتا ہے۔ یہ چیز میں بار بار آپ کو کہتا ہوں، عقیدے کے اندر یہ ہے کہ انسان اپنا راستہ پوری آزادی کے ساتھ خود اپنا چنتا ہے، نیکی کا راستہ۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی کا راستہ، نیکی کے اسباب وہ کھول دیتا ہے، وہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں کھلتے۔ کیوں جی؟ جی تو غلطی کس کی ہوتی ہے؟ وہ راستہ اختیار کرنے والے کی یا راستہ کھولنے والے کی؟ راستہ اختیار کرنے والے کی۔ اور اسی طریقے سے اگر وہ ہدایت کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہدایت کا کھول دیتا ہے، اور اگر وہ گمراہی کا کرتا ہے تو گمراہی کا کھول دیتا ہے۔ یہ ہے وہ چیز کہ جو اللہ گمراہ کرتا ہے کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اللہ بذات خود نہیں گمراہ کرتا، یہ یاد رکھ لیجئے گا، یہ عقیدے سے متعلق ہے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ اب لفظ آ رہا ہے اوپر والے کلنا، وَقُلْنَا، آپ صرف اس کا ترجمہ اپنے ذہن میں رکھیں گے۔ بہت جلدی میں نے وہ آپ کو تھوڑی سی آزادی دے دی، ورنہ ہم پہلے ترجمہ کرتے رہے ہیں خود ہی، اور ساتھ ہی پیچھے دہراتے رہے ہیں۔ آپ نے آج ہی پڑھا تھا نصرنا پڑھا تھا، علمنا پڑھا تھا، جی تو یہ ہے وَقُلْنَا یا اور جب آدم اسکن، اصل میں تھا یا آدم اسکن، سکونت، رہنا، سکونت اختیار کرنا، انتا بھی پڑا ہوا ہے، وزوجوکا، وزوجوکا تیرا جوڑا۔ اب جوڑا کون بنے گا؟ آدم علیہ السلام کا جوڑا اس کی بیوی ہوں گی، لہذا اس وجہ سے ہم اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ وزوجوکا، اور تیری بیوی، زوجہ تیری بیوی، کہاں سکون اختیار کرو؟ الجنت، جنت میں۔ جی جنت میں، بالکل ٹھیک ہے۔ وقت ہمارے پاس کم ہے، یہاں ایک میں نے آپ کو چیز بتانی ہے۔ اب لفظ ہے وَقُلَا، لام کے آگے الف آ رہا ہے۔ امر ابھی تک ہم نے نہیں سیکھا، آپ سے ترجمہ نہیں کروایا، اصل میں تھا کل، کیا جی؟ کل۔ کل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو کھا،
اور اس دو کے لیے آگے الف آ جاتا ہے وَقُلَا. یہ جو الف ہے اس کو یاد رکھنا ہے، یہ آگے بھی آئے گا، یہ امر میں بھی آئے گا، نہیں میں بھی آئے گا، اور اس کو پہچاننا ہے. اس کا مطلب ہے دو. وَقُلَا کا مطلب ہوگا تم دونوں کھاؤ. اس الف کا مطلب میں نے کیا بتایا؟ تم دونوں کھاؤ. دو تم دونوں. یہ جتنے بھی فعل آگے آئیں گے ان کے ساتھ الف آ رہا ہے، میں وہاں پوائنٹ آؤٹ کروں گا. وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا نیا لفظ ہے، حیث نیا لفظ ہے، شئتما تما آ گیا جی، جیسے ابھی تما تا تما تم پڑھا تھا. آگے آ رہا ہے وَلَا تَقْرَبَا، جی یہاں بھی الف آ رہا ہے. تو اس الف کے معنی کیا ہوئے؟ دو. دونوں. تم دونوں قریب نہ جانا. وَلَا تَقْرَبَا کا مطلب کیا ہوگا؟ دونوں تم قریب دونوں قریب نہ جاؤ. تم قریب نہ جانا. اب شجرتا لفظ مؤنث ہے مذکر ہے؟ مؤنث. مؤنث. لہذا اس کے لیے جو اشارہ آیا ہے وہ حاضی ہی آیا ہے. پڑھا تھا نا، حاضہ مذکر کے لیے، حاضی ہی مؤنث کے لیے. تو یہاں بنے گا وہ، جب شاجرہ کے ساتھ بنے گا تو وہ جو کھڑی زیر ہے وہ چھوٹی زیر میں ہوگی، حاضی ہی شجرتا. فتکونا پھر آ رہا ہے الف، فتکونا ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے. یہ دونوں کا لفظ ہر ایک کے ساتھ کہنا ہے. کہاں کیا ہو جاؤ گے؟ من الظالمین، ظالموں میں سے. اب ظالم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ پہلی دفعہ آ رہا ہے، یہ ذہن میں رکھنے. کیا بتایا تھا وہاں ظالم کا مطلب یاد ہے کسی کو؟ ظلم کرنے والا. جو کسی کا حق ہوتا ہے اس کو اس کا حق نہ دینا، عزت احترام کی وجہ سے بھی، یا اگر کوئی حصی چیز ہے وہ اس کی بنتی ہے اور وہ اس کو نہ دینا، یہ جناب ہے ظلم عربی کا. کہ جو کسی کا حق بنتا ہے، مثلا اللہ کا حق بنتا ہے کہ اللہ ہی کو سجدہ کیا جائے. کیوں جی؟ جی اب اس کو اس کا حق نہ دینا بلکہ اس کے علاوہ بھی کسی کو سجدہ کرنا، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ ظلم ہو گیا، شرک ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اب جی میرے ساتھ پڑھیں، اور کیسر بھائی اب ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. وَقُلْنَا ترجمہ جی. وَإِذْ قُلْنَا. وَقُلْنَا ٹھیک ہے. نہیں، دوسرا ہے وَقُلْنَا وَقُلْنَا. جی ترجمہ کیا ہوگا؟ اور ہم نے کہا. ہم نے اور ہم نے کہا. ہم کون ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ اور ہم نے کہا. اب یہ ڈائریکٹ سپیچ ہے اللہ تعالیٰ کی انورٹڈ کاماز کے اندر. یا آدم اسکن، اصل میں ہے یا آدم اسکن. تو میرا تو یا آدمو کا ترجم اے آدم. اے آدم. جی یا کا مطلب پتہ ہے اے آدم، آدم اسکن. جی تم رہو. تم رہو، تم سکونت اختیار کرو. یو ریزائڈ. جی ایسا نا ریزیڈنس، ریزائڈ. تو کسی جگہ پہ رہنا، سکونت اختیار کرنا، تو کیا لفظ استعمال کرنا ہے؟ تم رہو کہنا، تو رہ. اب آگے آ رہا ہے، میں نے کہا تھا اسکن نہیں، اس میں اور بھی چیز بتانی ہے نا، کہ جب فعل آ جاتا ہے تو اس کے آگے اس کے دیکھتے ہیں فاعل یا اس سے متعلقہ آگے کیا ہے. آگے دو چیزیں آ رہی ہیں، انتا و زوجو کا. انتا مرد کے لیے، تو، انتا تو، و زوجو کا اور تیری بیوی. اب ترجمہ کریں، اسکن کا مطلب کیا ہوگا؟ تم رہو، تم رہو. تم اور تیری بیوی رہو. الجنت
जन्नत में जन्नत में जन्नत में, ठीक है, जन्नत में। दोबारा पढ़ते हैं, वकुलना, और हमने कहा और हमने कहा, या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नता, है आदम तू तुम और और तेरी तुम्हारी बीवी बीवी जन्नत में जन्नत रहो। में रहो। जी दाऊद भाई जरा कह दें। जी, वकुलना, और हमने कहा, या या आदमुस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नता, ए आदम तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो। जी, तुम मैं इसलिए नहीं कहता हूँ कि वो जमा का सीगा हो जाता है, अभी तू और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो। जी, आगे जनाब ये ध्यान में रखिएगा कि अब आज ये अभी अभी से मैं बता दूं, आप किन की औलाद हैं? आदम और आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं हम, और हजरत हव्वा हमारी माँ हैं। तो पता ये चला आपका कि आप लोग, मैं और जितने इंसान इस दुनिया के अंदर पैदा होंगे, उनका असली घर जन्नत है। असली घर क्या है? जन्नत। जन्नत। हम वहां से आए हुए हैं और जमीन हमारे लिए, हम यहाँ के एलियंस हैं, अजनबी लोग हैं जो थोड़ी देर के लिए आए हैं अल्लाह के अपना हुक्म के साथ। और वरना हमारा असल घर कौन सा है? जन्नत। जन्नत। तो आप सब जन्नत के रिहायशी हैं। वो वापस जाने का तरीका जो है वो ये है कि ईमान लाना और अमले स्वाले करना, बस। आगे जनाब क्या कहा अल्लाह ताला ने? वकुला, ये कुल नया लफ्ज है। कहते ना तो आम भी, और अकल वैसे नया लफ्ज होगा आपके लिए। वकुला का मतलब है तुम दोनों खाओ। वकुला, और तुम दोनों खाओ। तुम दोनों खाओ। अब जन्नत क्या मुअन्नस है मुज़क्कर है? मुअन्नस क्यों मुअन्नस है? ताया हाँ, ता आखिर मरबूता। पे आई है, गोल ता मरबूता। जी बिल्कुल ठीक है, गोल था। लिहाजा इस वजह से जो इसके लिए जमीर आएगी वो मुअन्नस आएगी या मुज़क्कर की आएगी? मुअन्नस मुअन्नस की आएगी। रदी अल्लाह ताला अन्हु और रदी अल्लाह ताला अन्हा, तो वही आ रहा है वकुला मिन हा। हाँ, हा की जमीर किधर जा रही है? जन्नत की तरफ। जन्नत की जन्नत की तरफ। और तुम दोनों इस जन्नत में से खाओ। तर्जुमा क्या बनेगा? और तुम दोनों इस जन्नत में से खाओ। खाओ। और कितना खाओ? रगदन, जी भर कर। फरागत जी बाफरागत। बाफरागत वही है, हाँ मैंने उसका किया था जी भर कर। रगदन का मतलब क्या है जी? जी भर कर। जितना जी चाहे खाओ, पेट फट भी जाए और आपका जी चाहे खाते जाओ। लेकिन वहां तो होंगे आप 120 फुट के जवान, पेट भी बड़ा होगा, क्यों जी? जी। बिल्कुल। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि रागादन, खाते जाओ बस। हाइसु नया लफ्ज है, पहली दफा आ रहा है, जगह के लिए आता है। हाइसु, जहां से। शि तुमा, इंशा अल्लाह के अंदर पड़ा था। इंशा अल्लाह का मतलब क्या होगा? अगर अल्लाह ने, चाहा। अल्लाह ने चाहा। अगर अल्लाह ताला ने चाहा। तो यहाँ है शि तुमा, जहां से तुम दोनों तुम दोनों चाहो। चाहो। क्या हो? तो दोबारा करें, वकुला मिनहा, तुम दोनों तुम चाहो। दोनों खाओ। इस जन्नत में से खाओ। जहाँ। रगदन, जी भरकर जी जी भरकर। भरकर। हैसु शितुमा, जहाँ जहां से तुम दोनों चाहो। कहे ना, जहाँ जहां से से तुम तुम दोनों चाहो। चाहो। जहाँ से तुम दोनों चाहो। तुम दोनों हाँ जी, ये है जहां से चाहो। अब दुनिया के अंदर भी ऐसा है कि अल्लाह ताला ने सारी चीजें हलाल की हुई हैं इंसान के लिए, लेकिन चंद चीजें हैं, चंद चीजें जो अल्लाह ताला ने हराम करार दी हैं। ऐसे ही पूरी जन्नत में से
ایک چیز اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقْرَبَا، جی کیا مطلب ہے؟ تم اور نہ دونوں قریب جاؤ تم دونوں قریب مت جانا، تم دونوں قریب مت جانا. کہیں وَلَا تَقْرَبَا، تم دونوں قریب مت جانا، دونوں مت قریب تم جانا. دونوں قریب مت جانا. نزدیک ہی ہوگا وہ شجر، اللہ کے لیے تو ہر ایک چیز نزدیک ہے. ہذہ شجرۃ، اس اس درخت درخت کے، اس درخت کے، تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا، قریب بھی نہ جانا. کھانا تو بعد کی بات ہے، اس کے قریب بھی نہ جانا. فتکونا، اب فا کا مطلب ہے تو، تکونا تم دونوں ہو جاؤ گے. ہم اپنی زبان کا لفظ پڑھ رہے ہیں، ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے. فتکونا، ورنہ تم دونوں ہو ہو جاؤ جاؤ گے گے ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے من الظالمین، ظالموں میں سے. ظالموں سے. ظالموں میں سے ہو جاؤ. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. یہاں جی 35 تک ہم نے کیا. تو اب باری کن کی ہے جناب؟ ہمارے پاس 3 منٹ ہیں. وَقُلْنَا سے میں ریوین کروانا چاہتا ہوں. کیسر بھائی چنیں آپ. جی میں کہوں گا پہلی آیت داؤد صاحب کر دیں اور دوسری آیت ضیاء اللہ ملک صاحب کر دیں. جی جلدی کر دے جی. جی داؤد صاحب. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو. تم بھی کہہ لیں، فسجدوا تم الا سب آدم کو ابلیس، سجدہ کرو. جی تم سب آدم کو سجدہ کرو. فسجدوا الا ابلیس، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابا، اس نے انکار کیا. واستکبرا، اور تکبر کیا. وکان من الکافرین، اور وہ تھا یا وہ ہو اور وہ گیا نہیں کافروں تھا میں نہیں سے. کرنا، اور وہ کافروں میں سے، ہم نے اس پر اتفاق کیا، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. جی ہی بیکیم. جی تو آپ جی وَقُلْنَا، جی میں پڑھتا جاتا ہوں، آپ ترجمہ کرتے جائیں. جی ضیاء اللہ وَقُلْنَا، ملک صاحب، ضیاء اللہ ملک اور صاحب. ہم نے کہا اور ہم نے یا کہا یا آدم، آدم اسکن انتا وزوجک الجنت. آدم علیہ السلام کو، اے آدم، اے آدم تو اور تیری بیوی رہو جنت میں، جی جنت میں رہو. جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا، اور تم دونوں کھاؤ، منہا اس جنت میں سے. دونوں کھاؤ اس جنت میں سے، رغدن، بھر جی بھر کے، جہاں سے، جی بھر کے، حیث شئتما، جہاں سے تم دونوں چاہو. جہاں سے تم دونوں چاہو. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، تم دونوں قریب مت جانا اس درخت کے، تم دونوں قریب مت جانا اس درخت اس درخت کے. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے ظالموں میں سے. جی انشاءاللہ. کیسر بھائی آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم سب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور اس نے تکبر کیا. وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا اے آدم علیہ السلام تو اور تیری بیوی اس جنت میں رہو. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور تم دونوں اس میں سے جی بھر کر کھاؤ جہاں سے تم دونوں چاہو. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور تم اس درخت کے قریب وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا. فتح